یہ ٹاسک دیا کہ اپوزیشن کے ایم این ایز اور پی ٹی آئی کے وہ ایم این ایز جو حکومت سے ناراض ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں شروع کی جائیں، ان کے خلاف مقدمات بنائے جائیں، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دن جب ووٹنگ ہونی ہے اس دن تک غائب کر دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں کسی سے بھی خفیہ نہیں ہیں، یہ سارے اقدامات حکومت کر رہی تھی، اور ان حالات میں بہت سارے ایم این ایز نے یہ محسوس کیا کہ وہ اپنے آپ کو پارلیمنٹ لاجز میں غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ اور یہ صرف پی ٹی آئی کے ایم این ایز نہیں ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے ایم این ایز اور پی ایم ایل این کے ایم این ایز وہ بھی سندھ ہاؤس میں رہ رہے ہیں۔ مجھ سے ایک آدھ دن پہلے بھی سوال ہوا تھا، میں نے صرف یہ کہا کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جو ایم این ایز ہیں وہ ٹھہرے ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں میں ان کی اجازت کے بغیر اس بات کو جا کے پبلک کروں کہ وہ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آج انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ جی میڈیا کے لوگوں کو انہوں نے بلایا اور ان سے بات چیت کی اور ان کو انٹرویوز دیے، انہوں نے سارا ماحول دیکھا، تو آج یہ بات میں کہہ سکتا ہوں، میں تسلیم کر سکتا ہوں کہ وہاں پی ٹی آئی کے ایم این ایز تھے۔ ایک بات میں نے آپ کے سامنے اور کہی تھی اسی جگہ پر کہ اگر اتحادی جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ ہمارے ساتھ نہ بھی آئیں تب بھی عمران کا جانا ٹھہر گیا ہے، نمبرز ہمارے پاس پورے ہیں۔ میں ابھی آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی سندھ ہاؤس میں ہیں یا کہیں اور ہیں جو اپنی مرضی سے مختلف مقامات پر ٹھہرے ہوئے ہوں گے، ان کے علاوہ وہ ایم این ایز جو آج پی ٹی آئی کے کیمپ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی جس دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا ان میں سے بھی ارکان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ووٹ ڈالے گی۔ آج میں نے ٹی وی پر دیکھا ابھی کچھ دیر پہلے گورنر سندھ عامر لیاقت کے گھر پہ گئے، اپنے ساتھ پورا وہ چول جو ایم پی ایز ہیں وہ پورے کا پورا ٹبر اپنے ساتھ لے کے گئے، گھنٹوں تک عامر لیاقت کی منت ترلے کی۔ اس کے بعد جب میڈیا کے سامنے آئے تو عامر لیاقت کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا انہوں نے۔ اور پھر جب عامر لیاقت سے میڈیا نے پوچھا، اس نے کہا میں تو نیوٹرل ہوں اور میں جب ووٹ ڈالنے کا وقت آئے گا تب میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ عامر لیاقت نے جو اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، جس سے گورنر سندھ نے ملاقات کی ہے، اس نے بھی یہ نہیں کہا واضح طور پر کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہ ایک آدمی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اور بے شمار ایم این ایز ہیں جو کسی خوف سے، کسی ڈر سے، کسی پریشانی سے، یا جو یہ تہمتیں لگاتے ہیں لوگوں کے اوپر کہ کروڑوں روپے لے لیے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مختلف قسم کے الزام لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے شاید وہ اس وقت بات نہیں کر رہے ہوں گے، سامنے نہیں آ رہے ہوں گے، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری پہلی والی بات بھی درست ثابت ہوئی، آج والی بات دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو ممبرز پی ٹی آئی کے کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بھی لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا، دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ اگر تو اس کابینہ کو جو عمران خان کی کابینہ ہے اس کو کہہ دیا جائے نا کہ کابینہ یہی ہوگی، صرف وزیر اعظم نے جانا ہے، یہ سب کے سب عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالیں گے، خاص طور پہ شیخ رشید اور فواد چودھری عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالیں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگلی پارٹی کوئی اور ہونی ہے ان کی، پی ٹی آئی سے اب ان کی مستقبل کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو اور بھی دوں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی چھپا دیا اور پتہ نہیں غلط کام کر دیا کوئی، جب 2018 میں سینٹ کے رہے تھے، مجھے پاکستان کا نہیں پتا پورے ملک میں کیا ہوا، لیکن صوبہ سندھ میں کراچی شہر میں پی ٹی آئی نے اپنے تمام ایم پی ایز کو ہوٹلوں میں قید کیا تھا، ان کے موبائل فون ان سے چھین لیے تھے، ان کو کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ صورتحال تو سندھ ہاؤس میں نہیں ہے، جو ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے دوست بھی آتے ہیں، وہ باہر بھی جاتے ہیں، فونوں پہ بات بھی کرتے ہیں، فیملیوں کے پاس بھی چلے آتے ہیں، فیملی کو لے بھی آتے ہیں، ساری آزادی ان کو حاصل ہے، وہ گھوم پھر رہے ہیں اپنی مرضی سے، جو رہنا چاہتا ہے رہتا ہے، جو نہیں رہنا چاہتا نہیں رہتا ہے، کئی ممبر ہیں جو نہیں رہ رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی خود یہ کام کرے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی اور یہ کام کرے تو یہ غلط ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو بات چودھری پرویز الہی نے کہی تھی، الفاظ میں وہ نہیں دہراؤں گا جو انہوں نے کہے تھے، ان کو پولیٹیکل مینجمنٹ نہیں آتی ہے، ان کو سیاسی لوگوں کو ساتھ چلانا نہیں آتا ہے۔ عمران خان کے لیے یہ کام کوئی اور کرتا تھا۔ عمران خان نے یہ جو ہائیبرڈ کہتے ہیں نا سسٹم، اسی لیے تو کہتے ہیں
کہ بس پتہ نہیں کیا ہے، آدھا کچھ. تو آج پہلی مرتبہ عمران خان کو جب پتہ چلا ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح چلا جاتا ہے، اپنے ممبرز کو کس طرح انگیج کیا جاتا ہے، اپنے ممبرز کی اگر ناراضگیاں ہیں، جو یہ جتنے ممبر جو آپ کے سامنے آج آ رہے ہیں ٹی وی پر، وہ سب کے سب کوئی آج سے تو پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہوئے ہیں. آپ ان کی اسمبلی میں تقریریں اٹھا لیں، آپ کے ان کے ٹی وی چینلز پہ انٹرویو سن لیں. ہر آدمی کھل کر پی ٹی آئی کی مخالفت کرتا رہا ہے، کھل کر مختلف ایشوز پر، مختلف وجوہات پر. آج اگر وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں تو نئی بات نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کے خلاف پہلے بھی تھے، آج انہوں نے کھل کر اظہار کر دیا ایک مرتبہ پھر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے وفاقی وزراء دھمکیاں دے رہے ہیں، میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ جو نیازی سلطنت ہے، نیازی حکومت ہے، اس کا خاتمہ ہو رہا ہے. اتنا کرنا جو تم کل سہ سکو، وہ کرنا جو کل تم برداشت کر سکو. تم جو یہاں دھمکیاں دے رہے ہو کہ سندھ ہاؤس پہ ہم حملہ کر دیں گے، تو ایک بات یاد رکھو کہ تمہارے ارکان کراچی شہر میں بھی ہیں، ان کو بھی کراچی سے اسلام آباد آنا ہے. اگر تم نے کسی ممبر کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو شرافت کا لبادہ اور قسم ہم نے بھی نہیں کھائی ہوئی ہے. جس طرح تم ہمارے ممبرز کو ٹریٹ کرو گے، بالکل اسی طرح ہم تمہارے ممبرز کو ٹریٹ کریں گے. اگر ہمارے ممبرز کو زبردستی روکا جائے گا، ہم تمہارے ممبرز کو زبردستی روکیں گے. اگر یہاں تم لاکھوں کا مجمع لگاؤ گے، ہم لاکھوں کا مجمع لگائیں گے. اگر تم کسی کو زبردستی روکنے کی کوشش کرو گے، ہم ان کو زبردستی اندر بھیجیں گے. اگر تم کسی کو آنے سے روکو گے، ہم زبردستی کو باہر لے کر آئیں گے. یہ بدماشی اور گنڈا گردی اب نہیں چل سکتی. تمہاری حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، تم فارغ ہو گئے ہو، اور تم یہ بات ذہنی طور پر تسلیم کر لو کہ جو تم کہتے تھے نا میں ان کو رلاؤں گا، اب تم رو رہے ہو. اب تمہارا مقدر رونا ہے. اب تم سابق وزیر اعظم کہلوانے والے ہو. اب تم جا کر بار بار یہ کہو گے مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. کوئی سوال ایک ایک کر کے ایک سیکنڈ، یہ تھوڑا ناراض ہے، پہلے سے اپنی جگہ یہ بتائیں، آپ کے پاس پی ٹی آئی کے ارکان کافی دنوں سے محفوظ تھے، اور آپ نے جیسے کہتے ہیں کہ چڑیا کو پر نہیں مارنے دیا. تو یہ بتائیں کہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے، سندھ ہاؤس، وہاں پہ جو اینکرز آج پہنچے ہیں وہ کس کی اجازت سے پہنچے ہیں، اور رپورٹرز کو کیوں وہاں تک جانے نہیں دیا گیا؟ کیا رپورٹرز کے ساتھ یہ ناروا سلوک پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے، کیا یہ میڈیا کے اوپر آپ کی طرف سے قدغن نہیں ہے سر؟ نہیں، دیکھیں، میں نے ایک بات شروع میں کہی کہ کل مجھ سے سوال ہوا کہ وہاں ممبرز کون کون ہیں، کچھ ٹی وی چینلز نے کیا، تو میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے نون لیگ کے ایم این ایز ہیں. میں نے پی ٹی آئی کے ممبرز کا اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے ان کی طرف سے یہ اجازت نہیں تھی کہ میں یہ کہوں کہ جی وہ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. آج انہوں نے یہ مناسب سمجھا خود، جب عمران خان نے بھونگیاں ماری، جب ان کے اوپر تہمتیں لگائیں، جب ان کے اوپر الزامات لگائے، تو انہوں نے کہا کہ جب میڈیا سے بات کریں گے. انہوں نے جن کو مناسب سمجھا ان کو بلایا اور ان سے بات کی. اس میں پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ کوئی کردار نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو میزبانی کر رہی ہے. اگر کوئی مجھے ویسے بھی عام حالات میں بھی کئی دوستوں میں کہتے ہیں جی ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، سندھ ہاؤس میں کمرہ چاہیے، تو ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں ان کو فیسیلیٹ کریں. اگر ہمارے نون لیگ کے کچھ ایم این ایز نے کہا کہ جی ہمیں وہاں سیکیورٹی کے خدشات ہیں، لاجز میں ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کو فراہم کیا. اور اگر کچھ ممبرز کہیں کہ جی پی ٹی آئی کے بھی کہیں کہ جی ہمیں جگہ دے دیں، ہم یہاں سیف محسوس کریں گے، تو ہم نے ان کو رکھا. لیکن جب تک وہ میڈیا سے خود بات نہیں کرنا چاہتے تھے، جب تک وہ خود سامنے نہیں آنا چاہتے تھے، ہم نے کوئی زور زبردستی ان کے ساتھ نہیں کی. ان کا اختیار تھا جس کو انہوں نے استعمال کیا. اگر کوئی کسی پارٹی کا ممبر جو دوسری پارٹی میں جب شامل ہوتا ہے اسے تو لوٹا کہا جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ انہی ارکان کو، اب کوئی الیکٹڈ دوسری جماعت میں چلا جائے، الیکٹڈ ہے، اس کو کیا نام دینا چاہیے؟ جہاں تک میری معلومات ہے ابھی تک کوئی ایم این اے کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوا ہے، اور وہ آج بھی پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں. اب اگر وہ خود چھوڑنا چاہیں تو میرا زور نہیں ہے، وہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا. لیکن آج جب آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں تو جو میری معلومات ہے کسی ایک ایم این اے بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ کر کسی اور جماعت میں شمولیت نہیں کی. نہیں کرنے کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ زبردستی ایم این ایز کو بچھایا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ معاملہ بھی سامنے آیا ہے کہ وزیر اعظم نے مختلف محکموں کو ہدایت دے دی ہے کہ سندھ ہاؤس پہ نظر رکھی جائے. کہیں چھاپا تو نہیں مارا جا رہا سندھ حکومت میں، سندھ ہاؤس میں؟ اگر چھاپا مارا جاتا ہے
पुलिस अंदर आती है तो क्या आ सकती है? हुकूमत ने क्या हिदायत दी है? देखें, पहली बात तो ये बड़ी शर्म की बात है कि वजीर आजम खुद अगर एडमिट कर रहे हैं कि वो लोगों की जासूसियां करवा रहे हैं, वो इदारों को ये कह रहा है कि आप इन मेंबर्स के फोन टेप करो, वो इदारों को ये कह रहा है कि आप इनकी नक्ल हमल पे नजर रखो, ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ये काम तो किसी आम शहरी के साथ भी नहीं किया जा सकता जो वजीर आजम अपने अराकीन कौमी असम्बली के साथ करवा रहा है। मुझे आप बताइए कि कौन सा आइन और कानून वजीर आजम को ये इजाजत और हक देता है कि वो किसी इंटेलिजेंस इदारे को ये कहे कि मेरे MNS के ऊपर नजर रखो, इनके फोन टेप करो, उनको देखो कि ये किससे मिलते हैं, किधर जाते हैं। ये बिल्कुल गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी काम है अगर वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आपने कहा छापा मारा जाएगा। भाई, सिंध हाउस में कोई दहशतगर्द ठहरे हुए हैं, कोई डाकू ठहरे हुए हैं, कोई कातिल ठहरे हुए हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को या पुलिस को या किसी और इदारे को मतलूब हैं जिनके लिए जाकर छापा मारा जाएगा? अगर आपके MNAs हैं, भाई कहीं ठहरे हुए हैं, अपनी मर्जी से ठहरे हुए हैं, तो कोई पाबंदी लगी हुई है कि सिंध हाउस में कोई PTI का MNA ठहर नहीं सकता है? या कोई कानून ये जुर्म कर दिया उन्होंने, कोई खुदा न खास्ता उन्होंने मुल्क दुश्मनी कर ली है कि आप ये कहते हैं छापा मारेंगे? हम इसीलिए कहते हैं कि ये चवल हैं, ये चवलों के सरदार हैं। इनको न आइन का पता है, न कानून का पता है, न सियासत का पता है, न अखलाकियात का पता है। अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी काम करने की कोशिश की, देखिए सिंध हाउस एक रिहायशी इलाका है, एक आबादी है जिसके अंदर लोग रहते हैं, जहाँ सिंध हाउस के मुलाजमीन भी रहते हैं, जहाँ सिंध हाउस के मेहमान भी रहते हैं, हम भी वहाँ ठहरते हैं। अगर कोई वहाँ कर हमलावर होगा तो इसको आप क्या तस्वर करेंगे? क्या वो कानूनी कहलाएगा? ये गैर कानूनी होगा। अगर वो करेंगे तो जाहिर है कि हम भी उस अंदाज में देखेंगे हमने किस तरह उसको रोकना है। जी साहब, ये बताइएगा कि एक कौमी हुकूमत की बातें हो रही हैं और उसमें ये भी कहा कि तमाम पार्टियां होगी माइनस इमरान, लेकर PTI डेमोक्रेटिक उसमें शामिल होगी। इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, अभी तक मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फिलहाल तो जो तय हुआ है वो आप सबके सामने है कि तमाम अपोजिशन की जमातों ने और इंशाल्लाह कुछ दिनों में जो इत्तेहादी हैं वो मिलकर इस नालायक और नाअहल हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब कराएंगे। उसके बाद एक हुकूमत बनेगी जिसमें ज़ाहिर है चूँकि नून लीग अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, उनका हक है कि वो किसी को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करें और शायद बाकी जमातें इसको सपोर्ट करेंगी। अब बाकी आगे क्या क्या चीज़ें होनी है, कितने दिन ये हुकूमत चलनी है, कौमी हुकूमत अगर बननी है तो किस तरह की बननी है, इसका फैसला तो ज़ाहिर है कि पार्टी की जो क़यादतें हैं मुख्तलिफ जमातों की वो बैठ कर करेंगी। पहले जब भी विफाक की हुकूमत की तरफ से सिंध के अंदर कोई बात होती थी तो आप कहते थे 18वीं तरमीम का जिक्र करते थे। आज शेख रशीद ने इंप्रेशन दिया है कि DIG को लेकर यहाँ पर सिंध हाउस के अंदर MNAs को बिठा के एक तासुर शेख रशीद के अल्फाज में यह था कि बाद में हम देखेंगे कि विफाक की हुकूमत में किस तरह, इस पर आप रद्द अमल क्या देंगे कि किस तरह DIG यहाँ के? देखिए, पहली बात तो ये है कि सिंध हाउस, KP हाउस, बलोचिस्तान हाउस, पंजाब हाउस, कश्मीर हाउस, इनकी सिक्योरिटी जो है वो वहाँ की पुलिस के पास होती है। बलोचिस्तान हाउस की सिक्योरिटी बलोचिस्तान की पुलिस के पास है, KP की जो पुलिस है वो KP को देती है, पंजाब हाउस की सिक्योरिटी पंजाब पुलिस के पास है, सिंध हाउस की सिक्योरिटी सिंध पुलिस के पास है। आज से नहीं है, ये जब से बना है तब से है। अब अगर वहाँ जो सूरत हाल बन जाए कि कुछ लोग अगर रहना शुरू कर दें, फिर ये खदशा हो कि वफाकी हुकूमत कोई ऐसी कार्रवाई कर सकती है, तो वहाँ सिक्योरिटी इनहांस करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर सिंध हुकूमत ने वहाँ पुलिस की तादाद बढ़ा दी है तो कोई बुरी बात नहीं है। ये मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा और एक ऐसा इक़दाम है। अब भाई, अगर एक DIG या कोई भी ऑफिसर पोस्टेड है सिंध में, तो क्या वो अहकामात यहाँ वफाकी हुकूमत से लेगा? उसको कानून के तहत सिंध हुकूमत के अहकामात को फॉलो करना है, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको माने। अब अगर उसको ये विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाना चाहते हैं, जो इनका तरीका रहा है हमेशा से, तो ये बनाते रहें, लेकिन ये गलत तर्ज अमल है। पुलिस अगर वहाँ आई है तो वो सिक्योरिटी देने के लिए आई है। हाँ, अगर पुलिस ने सड़क पे चलते हुए किसी आदमी को अगवा कर लिया जबरदस्ती और उसकी FIR कट गई है तो बिल्कुल आप पकड़ लीजिए जनाब किसी को, लेकिन जब तक लोग वहाँ पर अपनी मर्जी से ठहरे हुए हैं इस किस्म का कोई काम नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बता दूं, वजीर आजम हो या उसके चवल वजीर हों, ये घबरा रहे थे, फिर बौखला रहे थे, फिर सटपटा रहे थे, अब ये पागल हो गए हैं। इनकी ज़हनी हालत अपने कंट्रोल में नहीं है। देखे ना, कभी टोकरे का फल हो जाता है,
کبھی وہ قانون میں ہاتھ لینے کو پتہ نہیں کہ ہاتھ میں کچھ کہہ دیتے ہیں, الٹا سیدھی باتیں کرتے ہیں, میں تو دلا بھی نہیں سکتا ہوں, اتنی بیوقوفی کی باتیں کرتے. تو یہ جب بول رہے ہوتے ہیں تو الفاظ بھی ان کے ساتھ نہیں دے رہے ہوتے ہیں, ان کا دماغ مفلوج ہو چکا ہے اور ان کو پتا ہے کہ وہ جا رہے ہیں. تو میری تو گزارش ہوگی ان تمام چولوں سے کہ بابا جان چھڑاؤ عمران سے, جو گلے میں پڑا ہوا ہے تمہارے نہیں اس ملک کے, جان چھوٹ رہی ہے, جان چھڑاؤ, اپنی گناہوں کی معافی مانگو تاکہ اللہ تمہیں معاف کرے, کوئی آگے ٹھیک راستہ چنو. نام تو آپ نہیں بتائیں گے لیکن تعداد ہی بتا دیں کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ کے مہمان ہیں سندھ ہاؤس میں. نہیں یار, فرینکلی اسپیکنگ میں صحیح بات بتاؤں آپ کو, مجھے تعداد کا پتہ نہیں ہے, لیکن میں نے راجہ ریاض کو سنا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 24 ممبرز ان کے وہاں ہیں, جو راجہ ریاض نے کہا. لیکن میں اس میں آپ کو اضافہ کر دیتا ہوں, کہ پی ٹی آئی کے ناراض ارکان کی تعداد 24 نہیں ہے. صرف وہ نہیں ہے جو سندھ ہاؤس میں ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود مختلف جگہوں پہ اپنی مرضی سے ٹھہرے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو پی ٹی آئی کے چول وزیروں کے دائیں بائیں نظر آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جب 28 تاریخ کو آپ جائیں گے اسمبلی کے اندر, مجھے امید ہے کہ پہلے تو میں 30-35 سمجھ رہا تھا, لیکن اب جو میں رفتار دیکھ رہا ہوں شاید یہ کچھ بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ اکثریت ادھر نہ آ جائے. شاہد بھائی, میرا سوال یہ ہے, کیا اب وزیر اعظم کو اخلاقی طور پر مستفی نہیں ہونا جانے گے؟ اخلاق ہوگا تو مستفی ہوگا. یہ بتائیں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پچھلی دفعہ بھی سندھ کی پولیس اور پنجاب پولیس اور اس طرح وفاق کی پولیس کے درمیان مختلف حوالوں سے سیکیورٹی کے حوالے سے آپس میں تصادم بھی ہوا. تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہوگی تو پھر یہ سارا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یا دیکھیں, سیدھی سی بات ہے, آپ قانون کو سمجھتے ہیں, آپ سارے اس نظام کو سمجھتے ہیں. سندھ ہاؤس میں اگر کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے اپنی مرضی اور منشا کے مطلب, مثال اگر میں ٹھہرا ہوا ہوں اور اسلام آباد کی پولیس آ جائے اور مجھے زبردستی وہاں سے اٹھا کے لے جائے تو اغوا کہلایا جائے گا نا میرا. ایف آئی آر کس پہ بنتی ہے؟ پھر اسلام آباد پولیس پہ ایف آئی آر بنتی ہے بھائی, جنہوں نے اٹھایا ان پہ ایف آئی آر بنتی ہے. اگر تو بھائی کوئی ممبر ایسا ہے جو زبردستی طور پہ وہاں رکھا گیا ہے, اس کے اغوا کی کوئی ایف آئی آر کٹ گئی ہے, وہ لوگوں سے رابطے میں نہیں آ رہا, اس کے لیے کوئی ہم نے تاوان طلب کر لیا ہے, تو پھر آ جائیں, اٹھا کے لے جائیں کسی کو. لیکن اگر کوئی کرمنل وہاں پہ نہیں ہے, کوئی مطلوب آدمی وہاں پہ نہیں ہے, کسی کی تلاش, ایسا آدمی کوئی نہیں اس کی پولیس کو تلاش ہو, تو خواہ اگر حملہ آور ہو کر وہ کسی کو وہاں سے لے کے جانے کی کوشش کریں گے تو قانون کے مطابق پھر ایف آئی آر وزیر اعظم پر, اس کے چول وزیروں پر اور اسلام آباد پولیس کے ان اہلکاروں پر ہوگی جو اس غیر قانونی کام کا حصہ بنیں گے. جو وزیر داخلہ اس وقت اعلیٰ سطحی اجلاس چل رہا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں, وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں, شہباز گل نے پیپر بھی دی ہے کہ ہم وہاں کی وزیر داخلہ جو ایجنسیوں کو یا پولیس کو حکم دے گی کہ وہاں سے واگزار کرائیں. یہ زبردستی ہے اور چھنگا منگا بنا رہی ہے. یار اب دیکھیں, جو لوگ پی ٹی آئی سے ناراض ہیں وہ پی ٹی آئی کی میٹنگز میں نہیں جانا چاہتے ہیں, اور اگر کوئی ان کو زبردستی اٹھا کر اس میٹنگ میں لے کے جائے گا تو زبردستی وہ کہلائے گا, اغوا وہ کہلائے گا, غیر قانونی کام وہ کہلائے گا. اگر کوئی شخص یہاں سے نکلے, آپ یہاں سے نکلیں بھائی, آپ کی مرضی, آپ جہاں جائیں چلے جائیں, اور کسی جگہ آپ چلے جائیں, آپ کے بھائی کو, ماں کو, باپ کو جگہ پسند ہو, آپ چلے جائیں, تو وہ آپ کا اغوا تو نہیں کہلائے گا نا بھائی. اگر وہاں سے کوئی ممبر نکل کے اپنے گھر جانا چاہتا ہے, پارلیمنٹ لاج میں جانا چاہتا ہے, کسی اور میٹنگ میں جانا چاہتا ہے, اس کو آزادی چلا جائے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوتا رہا ہے. یہ اگر 2-3 دن سے وہاں ہیں تو اس دوران میں مختلف ایم این ایز جو ہیں وہ باہر جاتے رہے, گھومتے رہے, ملتے رہے لوگوں سے, کوئی پابندی تھوڑی تھی ان پر. اب اگر ان کو پتا چل گیا ہے کہ ان کی حکومت جا رہی ہے اور ممبرز ان کے ساتھ نہیں ہیں, تو اب یہ اگر زبردستی کرنا چاہیں گے, غیر قانونی کام کرنا چاہیں گے, تو پھر یہ ایف آئی آر ان کے گلے میں ہوگی. میں آپ کو بتا دوں یہ جا رہے ہیں, جو سرکاری اہلکار, جو سرکاری ادارہ, جو سرکاری افسر اس نااہل, نالائق اور جاہل حکومت کے غیر قانونی فیصلے پر عمل کرے گا, کل کو کارروائی اس کے خلاف ہوگی. اور یہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں, یہ حکومت چلی جائے گی. ان افسروں کو یہ ان کا فرض بھی ہے, انہوں نے جو حلف لیا یہ اس کا حصہ ہے کہ وہ حکومت کے کسی غیر قانونی احکامات کو, حکم کو, ڈائریکٹیوز کو فالو نہیں کریں گے. اگر کسی نے کیا تو ذمہ داری اس کی اپنی ہوگی. سب کہتے ہیں سیاست میں مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوتے ہیں. بقول آپ کے چول وزیروں میں سے کوئی وزیروں کی ٹیم آ کر اپنے ممبران کو ملنا چاہے اور بات چیت کرنا چاہے, تو کیا سندھ ہاؤس کی انتظامیہ ان کے لیے دروازے کھلے رکھے گی یا ان پر پابندی ہوگی وہاں آنے؟ میرے بھائی, میں نے پہلے کہا
یہ میرے اوپر نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں جا کر راجہ راز سے مل لو بھائی. یہ راجہ ریاض کی مرضی ہے, نواب شیر وزیر کی مرضی ہے, نور عالم خان کی مرضی ہے. ملنا چاہتے ہیں ملیں, یہاں ملنا چاہتے ہیں یہاں ملیں, اس کے گھر جا کے ملنا چاہتے ہیں گھر ملیں, اس کے دفتر ملنا چاہتے ہیں کہ ملیں. کوئی قید تھوڑی ہے وہ. ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے, سندھ ہاؤس کی انتظامیہ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو روکے یا کسی کو اجازت دے. جو لوگ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں یہ ان کی مرضی ہے. دیکھیں اگر پارلیمنٹ لاجز میں رہا ہوں 5 سال, یہ میری مرضی ہوتی تھی کہ کون مجھ سے ملنے آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا ہے. اگر آپ آئیں گے میں گیٹ پہ بتاؤں گا فلاں صاحب آ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے. اگر میں کہوں گا نہیں چھوڑی نہ چھوڑیں گے. لیکن یہ کسی اور کا حق نہیں ہے. جو ممبرز وہاں ہیں ان کی مرضی ہے, وہ جس سے چاہیں ملیں, سندھ ہاؤس میں ملیں, باہر ملیں, چلے جائیں, وہ آزاد ہیں اپنی مرضی میں کریں. زبردستی کوئی آدمی آ کے گھس کے کہے گا جی میں کروں گا تو وہ ظاہر ہے کہ وہاں سیکورٹی کی ذمہ داری کیوں روکیں زبردستی آنے والوں کو. سندھ ہاؤس سندھ کو حکومت کی ملکیت ہے جی. جو مہمان آپ لوگوں نے ٹھہرائے ہوئے ہیں ان کی خدمت سندھ کے وسائل سے کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں آپ کو شاید پتا ہوگا, اگر میں بھی سندھ ہاؤس میں ٹھہرتا ہوں نا تو میں اس کا کرایہ دیتا ہوں. اگر میں میری سنیں اگر میں سندھ ہاؤس کی گاڑی استعمال کرتا ہوں نا میں اس کا کرایہ دیتا ہوں. اگر میری درخواست پر میرا کوئی مہمان سندھ ہاؤس میں ٹھہرتا ہے تو اس کا کرایہ اس سے زیادہ ہوتا ہے جو میں دیتا ہوں. مجھ سے زیادہ کرایہ دینا پڑتا ہے اور میں دیتا ہوں یا وہ دیتا ہے, اس کا کرایہ دیا جاتا ہے. تو سندھ ہاؤس کے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ وہاں جو لوگ رہتے ہیں ٹھہرتے ہیں وہ خود بیئر کرتے ہیں. حکومت سندھ کے سر پہ نہیں ہوتے. وزیروں کا جب وہ نہیں اٹھاتے تو باقی کسی اور کا کیسے اٹھائیں گے؟ آج جو پی ٹی آئی کے ممبران نے یہ فیصلہ کیا کہ میڈیا کے سامنے آئیں گے, اس کی وجہ پرویز الہی صاحب کا کل والا انٹرویو بنا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ممبران جو ہے وہ سیف کسٹڈی میں کیا کہیں گے. نہیں, میرا خیال ہے میں نے چونکہ کل رات 1-2 ممبرس کو سنا, وہ بہت ناراض تھے جو وزیر اعظم عمران نیازی نے ان پر تہمتیں لگائی تھی کہ وہاں وہ کروڑوں روپے لے رہے ہیں اور وہ پتہ نہیں بستے پڑے ہیں, بیگ پڑے ہیں, بوریاں پڑی ہیں, پتہ نہیں کس چیزوں کی بات کی. اس پر وہ بہت ناراض تھے کہ ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ ڈسکریڈٹ کرنا, ہماری کریکٹر ایسوسیشن کرنا, یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. اور انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ سامنے آ جائیں اور سب کو بتائیں. اور میرا خیال ہے کہ جب اور موقع ملے گا ان کو جائیں, وہ میڈیا سے بات بھی کریں گے, پریس کانفرنس بھی کریں گے, آپ سے ملیں گے بھی, آپ ان سے پوچھیے گا. بہت ساری باتیں آپ کو لوگ حلف قسمیں بتائیں گے کہ بھئی کیا ہو رہا تھا پیچھے. رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, آپ نے سنی. ان کا کہنا تھا کہ بہت سارے ایسے ایم این ایز تھے جنہوں نے محسوس کیا کہ وہ پارلیمنٹ لاجز میں غیر محفوظ ہیں اور عمران خان کا جانا ٹھہر چکا ہے.